ٹھنڈک کے لیے غسل اگر وہ مسجد کی فنا کے اندر ہے، یعنی مسجد کی چار دیواری کے اندر غسل خانہ بنا ہوا ہے، تو وہ فنائے مسجد میں کہلاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فنائے مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے، معتکف کے نکلنے کے سلسلے میں بھی۔ تو ٹھنڈک کا غسل صرف اس وقت کریں کہ جب پسینہ زیادہ آ جائے، مسجد میں اسمیل پیدا ہو رہی ہو، تو پھر جا کے کرے، ورنہ حتی الامکان نہ کرے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے، ویسے فنائے مسجد میں نکلنے میں بھی احتیاط کرے۔ ایک بچی نے پوچھا کہ روزوں کا فدیہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے۔ اگر کسی کے اوپر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، سٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے۔ کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے۔ لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے، لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ جی، ایک میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ باہر رہتے ہیں تو فیملی پاکستان میں ہے، تو فطرے کا حساب ان کے اعتبار سے ہوگا، فیملی کے اعتبار سے ہوگا؟ دیکھیں، جو باہر ہے وہ باہر کے حساب سے اپنا فطرے کا قیمت لگائے، 2 کلو گندم کی قیمت جو بنتی ہے، اور جو فیملی پاکستان میں ہے وہ یہاں کے 240 روپے کے حساب سے کر لیں اوسطاً، تو اس طرح نکالا جائے۔ اور یہ انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں گندم مہنگی ہے تھوڑی سی، 240 روپے نہیں بنتے، 2 کلو کے زیادہ بنتے ہیں، تو اگر ایسا ہی جو 240 بتایا نا، یہ اوسط اعتبار سے ہے، ورنہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اگر سمجھتے ہیں زیادہ بن رہا ہے تو آپ اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ اچھا۔ اور فجر کے بعد بھائی نے پوچھا کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو نفل کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم نے نفل منع کیا ہے، قضا سجدہ منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے آپ نفل نہیں پڑھیں گے۔ بحکم حدیث قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی چھپ کر پڑھیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ امامہ سب سے افضل کون سا ہے؟ اب افضل مفضول کا تو کوئی نہیں، امامہ تو سرکار کی سنت ہے، اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر باندھیں، ہو سکے قبلہ رو ہو کے باندھیں، اور کم از کم 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے۔ یہ شرعی لحاظ سے بیچ کی انگلی سے لے کر اور کوہنی تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ اچھا۔ تو 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے، اور آپ تھوڑا سا خوبصورت کر کے باندھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی باندھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی معظم دینی ہوتا ہے تو ان کا اس طرح بے ترتیب امامہ باندھنا ان کی سادگی کی دلالت بن جاتا ہے، علامت بنتا ہے۔ عام آدمی باندھے تو لوگ کہتے ہیں کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ سنت کو اس دور میں اس انداز سے پیش کریں کہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اپنانے کی طرف آئے۔ اگر آپ نے ٹیڑھا میڑھا امامہ باندھ لیا، ٹھیک ہے، اگر اخلاص سے باندھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا کہے یار اگر میں باندھوں گا میں بھی ایسا نظر آؤں گا تو بھائی میں نہیں باندھتا ہوں، یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ نبی کریم کی سنت کی محبت پیدا کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ سامنے والے کے دل میں ایک کراہت یا خدا نہ خواستہ نفرت سی پیدا کر دی، یہ مناسب نہیں۔ خوبصورت انداز سے باندھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہی باندھیں۔ ٹھیک۔